گولڈن رولز آف لائف، زندگی کے سنہری اصول۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی اگر قدر پہچان لیں، نہ کہ اپنی ویلیو پہچان لیں، نہ کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہماری بھی وجہ ہے۔ سب کچھ زندگی میں کسی وجہ سے ہوتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے دوسروں کو گلہ نہ دیں۔ اگر ہم یہ سب کچھ جان لیں کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ جسٹ لائک گولڈن رولز آف لائف۔ زندگی میں جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ایون کہ چاہے وہ غلط چیز بھی ہو یا صحیح ہو، چاہے وہ وجہ ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، چاہے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہم کسی کو کچھ نہ کہیں تو وجہ ضرور ہوتی ہے۔ تو وجہ جاننے کی کوشش کریں گے تو جو چیز غلط ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر زندگی میں غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان پائیں۔ وجہ کبھی غلط ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کیوں ہوا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور کتنا قیمتی ہوتا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہمارے پاس ہر چیز صحیح ہوگی تو نہ جیسے کہ ہمیں غلط اور صحیح کا پتہ چلے گا۔ فار ایگزامپل، پیپر میں غلطی کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس سوال کا جواب غلط لکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی غلطی کرتے جاتے ہیں اور پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہائے میرا وہ سوال غلط ہو گیا، میرا وہ جواب غلط ہو گیا۔ اس وقت اپنے آپ کو یہ یقین دلائیں کہ میری یہ غلطی ہوئی ہے، اور اس وقت یہ غلطی ہوئی ہے جب مجھے صحیح کی قیمت پتہ چلی ہے۔ آئندہ میں نے اور احتیاط سے کام کرنا ہے اور کیئرفل رہنا ہے۔ کبھی زندگی میں ایک اور ہمیں گلہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ بدل گئے ہیں، ماحول بدل گیا ہے۔ کبھی دولت کم ہوتی ہے تو ہماری ویلیو کم ہو جاتی ہے، کبھی جاب چلی جاتی ہے تو ہماری ویلیو کم ہو جاتی ہے، تو لوگ بدلنے لگ جاتے ہیں، بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم صحیح تھے، مالدار تھے، تب سب ہمارے ساتھ تھے۔ تو اس سے ہم لوگوں کے اصل چہرے پہچان رہے ہوتے ہیں، اور وہ وقت بہت خوبصورت ہوتا ہے کہ ہم برے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ لوگ پہچانے جاتے ہیں اور اس وقت مخلص کبھی چھوڑ کے نہیں جاتے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو مخلص ہے، جو آپ کا اپنا ہے، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جائے گا۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ بس تو جان لیں کہ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ صحیح کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ جو اچھی کال پہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو لوگ ہمیشہ برے وقت میں بھی اور اچھی کال میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑتے۔ لیکن جو چاپلوسیاں کرتے ہیں یا اپنے مقصد کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکے کیوں ہوتے ہیں؟ تو دھوکے ہوتے ہیں تاکہ لوگ بے نقاب ہو جائیں،
جب بھی کوئی دھوکہ کھائے تو اس کے بعد لکھ لیں کہ اب میں نے اب ہم نے کیئرفل رہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، دھوکہ ہوگا تو ہمارے سامنے بہت سے لوگوں کی حقیقت کھل جائے گی اور پھر سچائی دکھائی دے گی، اور پھر جو بدل گیا وہ بدلنے کے لیے ہی انتظار کر رہا تھا۔ جو کہتے ہیں نا ہم لوگ بدل جاتے ہیں، وہ اصل میں پہلے سے منتظر ہوتے ہیں بدلنے کے لیے، اور ایسے ہی ہمارا پچھتاوا ہوتا ہے، ایک گلٹ ہوتا ہے کہ وہ کیوں چلا گیا یا وہ کام کیوں ختم ہو گیا۔ تو یقین رکھیں اس کے جانے میں ہی بہتری تھی، اور اتنا بھی جاننا ضروری ہے کہ انسان بہت قیمتی ہے۔ کبھی کبھی حقیقت جان کر بھی انجان بن جانا، لیکن یہ تسلی رکھیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، اور اس کے قانون میں ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے۔ کسی دوسرے کو دکھ پہنچایا جانے والا دکھ جب تک واپس نہیں آئے گا، تب تک اس دکھ کی شدت محسوس نہیں ہوگی، اور نہ دکھ دینے والا اس دکھ کی شدت کو محسوس کر پائے گا۔ تو یہی ہمارا امتحان ہے، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اور اپنی امید کے دیے کو کبھی مت بجھنے دیں، اور اللہ کے نام پر اپنی نیتوں کو ہمیشہ اچھا رکھیں۔ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، جیسے دین میں ہے۔ نماز روزہ جو بھی کریں، اس پر جمے رہیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ سب کو آپ کی بھی سچائی نظر آ جائے گی، اور آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ آخر میں بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔